الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ متفرق مسائل کا باب زیر بحث ہے۔ عمر بن العاص کی روایت ہے، عن عمر بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں یہی سحری کھانے کا فرق ہے۔ اس باب کی پہلی روایت پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا تھا کہ سحری میں برکت ہے اور سحری کا اہتمام رمضان کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے۔ اب یہ فرمایا کہ اہل کتاب کے ہاں جو بدعتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بتدریج سحری کا اہتمام ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہرگز یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان کے ہاں اصل روزوں میں سحری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور ان کی حکمت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو صورت کے معاملے میں بعض اوقات آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ حقیقت کی پیروی کرتے ہیں یا صورت ہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے لیے یہ چیز نہ ہو اور ہمارے لیے ہو۔ اہل کتاب کی جو کچھ تاریخ بن چکی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ جن احوال و حوادث سے گزر چکے تھے ان کی بنا پر کئی تغیرات آ گئے تھے، یعنی کم و بیش 2-2.5 سال کی تاریخ اس کے پیچھے تھی، تو کئی تغیرات آ چکے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ہاں عملاً بعض چیزوں میں کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی لوگ داخل کر لیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے بچپن میں بہت اہتمام ہوتا تھا سحری کا، لیکن جیسے جیسے لوگ رات کو دیر تک جاگنے لگے تو یہی صورت پیدا ہو گئی کہ کہیں 1-2 بجے کچھ کھایا اور بس سو گئے۔ تو یہ چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے وقت سے آدمی کو محروم کرتی ہے، اسی طرح دین میں جو دوسری برکتیں رکھی ہیں ان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب نے بھی بتدریج مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اور مختلف احوال و حوادث سے دوچار ہوتے ہوئے سحری کے معاملے میں کوتاہی شروع کر دی ہے۔ تو اب ہم دین کی تجدید کر رہے ہیں، دین کو زندہ کر رہے ہیں، اس کو اصل صورت میں بحال کر رہے ہیں۔ تو اس میں بنیادی فرق یہی واقع ہوا ہے۔ روزے وہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کی ایک عبادت ہے، اور خود قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے ان پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے تھے، لیکن اس میں یہ چیز، یہ خرابی درائی ہے کہ وہ سحری کے معاملے میں گریزاں ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا اہتمام رکھو۔ وعن سہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں عجلت کرتے رہیں گے، یعنی جو وقت مقرر ہے اس میں خواہ مخواہ تاخیر نہ کی جائے۔ اس میں کئی پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
یعنی ایک عبادت ہے، عبادت اپنی ذات میں توجہ اور اہتمام چاہتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی آدمی رات کو 1-2 بجے اٹھا یا 10-11 بجے ہی سونے سے پہلے کھا پی کے فارغ ہو گیا تو وہ سویا رہے گا، لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہے، اس نے اٹھ کر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اپنے رب کو یاد بھی کیا ہے، اس کے بعد کھانا کھایا یا سحری میں جو کچھ بھی تناول کرنا تھا کیا، اب وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب اذان ہو، کب وہ روزہ بند کرے اور پھر اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ تو اس سے نیت، توجہ، اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جس کے بعد مجھے اپنی جبلی تقاضوں پر بھی پابندی لگا لینی ہے۔ تو یہ پوری طرح شعور میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے اور کام میں لگے ہوئے ہیں یا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب روزے کو کھولنے کے معاملے میں لوگ عجلت کرتے ہیں تو وہ گویا صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو فرمایا ہے نا جمعے کے معاملے میں کہ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، تو یہ روزے کا افطار بجائے خود عبادت کا ایک حصہ ہے، تو وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کھجور دے دیجئے، کچھ پانی کا گلاس دے دیجئے تاکہ روزہ افطار کر لیں۔ 2-4-10 منٹ میں ظاہر ہے کہ کوئی روزے میں آدمی مر نہیں جا رہا ہوتا، لیکن یہ جو عجلت ہے یہ اصل میں عبادت کے تاثر کو محکم کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے سحری کے موقع پر یہ انتظار کہ اب اللہ کا حکم آئے گا اور میں اپنے منہ پر قفل لگا لوں گا، اور افطار کے وقت ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے یا پانی کا گلاس ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اذن الہی ہوگا اور ہم یہ کھجور منہ میں ڈال لیں گے، یہ اس چیز کو عبادت کے تاثر میں آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے۔ تو اس کی طرف گویا توجہ دلائی ہے کہ جب تک لوگ یہ عجلت کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے، ورنہ پھر بے پرواہی، بے نیازی، رکھ لیا روزہ، ہو گیا شروع، کر لیں گے ختم، کبھی فارغ ہوئے تو کھا لیں گے کچھ، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو عبادت کے معاملے میں جس طرح کہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب نماز کا وقت آئے تو ذرا اہتمام سے وضو کر لیجئے، نماز کی طرف بڑھیے، اگر معبد میں جانا ہے تو چند منٹ پہلے جا کے بیٹھیے، اقامت کا انتظار کیجئے، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اصل میں عبادت کی روح کو انسان سے متعلق کرتی ہیں۔ وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات یہاں سے پیش قدمی کرتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو اشارہ فرمایا من ہاہنا تو یہ مشرق کی طرف فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات یہاں سے پیش قدمی کرتی ہے، وادبر النہار من ہاہنا، اور یہ اشارہ مغرب کی طرف فرمایا، اور جب دن یہاں سے پیٹھ پھیرتا ہے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جاتا ہے، فقد افطر الصائم، تو یہ روزے دار کے افطار کا وقت ہے۔ یہ گویا اسی بات کی تشریح ہے جو اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات کے آنے کے وقت تک، یعنی اگر بالکل لفظی ترجمہ کیجئے تو وہ یہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بحث پیدا ہو گئی کہ رات کے آنے کے وقت سے کیا مراد ہے، تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا، اور وہ ہو سکتا ہے چونکہ الفاظ میں اجمال ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا اندھیرا ہو جائے، چنانچہ 8-10 منٹ کی بحث ہمارے ہاں جاری رہتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے اور بارہا توجہ دلائی ہے کہ میرے نزدیک ترجیح یہی ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے بس الی اللیل کے الفاظ کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہمیں افطار میں عجلت کی تلقین بھی کی گئی ہے، جیسے ابھی حدیث سنی، اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس جانب توجہ بھی دلائی ہے، تو اس وجہ سے الی اللیل کے مفہوم میں اسی چیز کی ترجیح قائم رکھنی چاہیے کہ مغرب ہو گئی تو بس روزہ کھول لیں۔ تاہم قرآن مجید کے الفاظ میں چونکہ اس دوسرے مفہوم کے لیے ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے بحث کا،
تو اس وجہ سے اس پر کوئی نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے اختلافات سے کوئی قیامت نہیں آتی۔ میں اپنی ترجیح یا اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ اس میں مغربی کا وقت موضوع ہے اور الفاظ اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ بھی بین ہی اسی بات کو بیان کرتی ہے۔ یعنی سیدنا عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بس دیکھو یہ رات ادھر سے پیش قدمی کر رہی ہے، یہ دن ادھر غروب ہو رہا ہے اور سورج ڈوب گیا، تو یہی افطار کا وقت ہے۔ تو غروب آفتاب ہی کے معنی اور مفہوم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی سمجھا ہے، لہٰذا ترجیح اسی بات کی ہے کہ جیسے ہی غروب ہو روزہ کھول لینا چاہیے۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ آپ نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، چند تازہ کھجوریں اگر میسر ہیں تو کیا کہنے ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پھل میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تو آپ ان سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ کان النبی یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں ہی سے روزہ افطار کر لیتے تھے اور نماز سے پہلے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ فَتُمَيْرَاتٌ، اور اگر چند کھجوریں تازہ کھجوریں میسر نہیں ہیں تو خشک کھجوریں ہی صحیح، جس کو ہمارے یہاں چھوہارا کہا جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَصَىٰ حَصَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، وہ بھی میسر نہیں ہے، یعنی تازہ کھجوریں بھی نہیں ہیں، کوئی خشک کھجوریں بھی نہیں ہیں، تو فرمایا کہ پھر 2-4 گھونٹ پانی کے کافی ہے، بس اس سے روزہ کھول لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوتا تھا، کوئی کھانے نہیں پکائے جاتے تھے، بلکہ جو یہ سادہ سی چیزیں میسر ہیں، رمضان میں بھی بس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہی پہ اکتفا فرماتے۔ تازہ کھجوریں میسر ہوں، ظاہر ہے کہ وہ زیادہ رغبت کی چیز ہے تو ان سے روزہ کھول لیتے، نہیں تو خشک کھجوروں پر بھی اکتفا فرما لیتے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو پانی کے چند گھونٹ بھی کافی ہو جاتے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا ہے۔ وعن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ کی زبان پر بالعموم یہ الفاظ ہوتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اس روزے کا اجر قائم ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ ایک بندہ مومن کو ظاہر ہے کہ اسی طرح اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بارے میں آپ نے دی ہے۔ اس میں دیکھیے کوئی بے نیازی نہیں ہے، ایک بندہ عاجز اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے پیاس برداشت کی، اور ظاہر ہے کہ جس موقع پر یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوں گے وہ گرمی کا موسم ہوگا، پیاس بھی ستاتی رہی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کیا کرم ہوا ہے کہ پیاس بھی ختم ہو گئی اور رگیں بھی تر ہو گئی، اور جب اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے تو اجر بھی قائم ہو گیا۔ یہ گویا آپ نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تمنا کا بھی اظہار کیا، اپنے رب پہ اعتماد کا بھی اظہار کیا، اور اپنے پیچھے جو ایک عبادت کا جذبہ ہے اس سے ایک بندہ مومن جو توقعات پیدا کرتا ہے اس کو بھی آپ نے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ منہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سن لے، یہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر سے پہلے بھی اذان دی جاتی تھی، اور ان لوگوں کے نام بھی روایتوں میں آتے ہیں جو
اس پہلی اذان اور پھر فجر کی اذان کے لیے مقرر تھے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اذان سن لے، ظاہر ہے کہ اس وقت مسجد سے اذان ہی کی بنیاد پر لوگ روزہ رکھتے، کھولتے، نماز کے لیے آتے تھے۔ جس طرح اب ہمارے ہاتھوں پر گھڑی بندھی ہوئی ہے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سن لے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو جس سے وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، یعنی اس نے کھانا شروع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے یا ہاتھ میں پانی کا کوئی کٹورا ہے اور وہ پی رہا ہے، تو وہ اپنی یہ ضرورت پوری کر لے، یعنی فوراً اذان کی آواز سنتے ہی پھینک نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی کھا رہا ہے تو کھا لے، پی رہا ہے تو پی لے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جہاں تک اذان کا تعلق ہے، یا اب بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک اجل ہے جو آ گئی ہے، موت ہے جو طاری ہو گئی ہے، ایک دروازہ ہے جو بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں چند منٹ کا معاملہ توقف میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تو بالکل صحیح ہے کہ آدمی کو وقت پر روزہ کھولنا چاہیے، وقت پر روزہ بند کرنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے، تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اس کو فوراً پھینک دینا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں مزید یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر ایسا ہو بھی کہ ٹھیک اس وقت اذان کی آواز بلند ہو یا ٹھیک وہ وقت متعین ہو جائے کہ جس کے بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے، تب بھی علم و عقل کے مسلمات تقاضا کرتے ہیں کہ یہ استثناء رہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی استثناء بیان کیا ہے، یعنی کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنا یہ معمول بنا لے کہ بس وہ اسی وقت اٹھے گا، اذان کی آواز ہوگی، اس کے بعد ہاتھ میں گلاس پکڑے گا یا کٹورا پکڑے گا یا پلیٹ پکڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث پڑھے گا اور کہے گا کہ میں تو ابھی کھا لوں گا۔ یعنی پہلے سے کھا رہا تھا، پی رہا تھا، تو فوراً پھینک دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، حتیٰ یقضی حاجتہ من، یعنی پی رہا ہے تو پی لے اور کھا رہا ہے تو کھا لے۔ جو کچھ پہلے سے ایک عمل جاری ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سیدہ حفصہ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا، فجر سے پہلے عزم نہیں کیا کہ میں آج روزے سے ہوں گا، اس کا پھر کوئی روزہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت کے طور پر واجب کیے گئے ہیں، ان سے متعلق یہی اہتمام ہونا چاہیے۔ نفل روزوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس میں آدمی کو اپنے طور پر اللہ کی عبادت اپنے شوق سے کرنا ہوتی ہے، اس نے بعد میں ارادہ کر لیا، یا جیسے کہ آگے روایتیں آئیں گی کہ کسی موقع پر کسی ضرورت کے تحت کھول بھی لیا، تو اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ لیکن رمضان کے روزوں میں یہ اہتمام کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی، بیماری تھی، تکلیف تھی، یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا اور اس میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا، تو اس طرح کے ہر بیان میں اور ہر حکم میں مستثنیات موجود ہوتے ہیں، اور وہ انسان علم و عقل کے مسلمات سے سمجھ لیتا ہے، لیکن عام قانون وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں فجر سے پہلے آدمی کو روزے کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ رات میں تو یہ خیال کر کے سوئے کہ صبح کوئی ارادہ نہیں رکھنے کا، پھر تذبذب ہی میں سحری کا وقت گزر گیا، یا کوئی بات ہی نہیں ذہن میں آئی، نہ اٹھے، نہ سحری کی، نہ کوئی خیال کیا، کہیں 10-11 بجے
پھر ذہن تبدیل ہوا اور ارادہ کر لیا کہ اب روزہ رکھنا ہے، تو یہ روزے کے لیے رمضان میں طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں وصال نہیں ہونا چاہیے۔ وصال کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ روزے افطار کیے بغیر رکھے جائیں، یعنی ان میں مواصلت پیدا کر دی جائے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، یہ فرمایا ہے کہ اس سے اجتناب کرو۔ تو ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ وہی بات جو میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ سحری کے وقت روزے کو شروع کیجئے، جب فجر کا وقت آ جائے تو بس سمجھیے کہ اب کفر لگ گیا، اور جیسے ہی مغرب ہو تو کھول لیجئے۔ یہی ہمارے دین کا قائم کردہ طریقہ ہے۔ لیکن لوگوں میں عبادت کا شوق ہوتا ہے بعض اوقات، اور وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر زیادہ مشقت سے عبادت کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرتی کا ایک پہلو ہے، اور اسی کے پیش نظر رہبانیت پیدا ہوئی، اور رہبانیت کا ایک پورا مذہب وجود میں آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا کہ سحری کرو، افطار کرو، اور یہی طریقہ ہے جو میرا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ نے اس سے روکا کہ لوگ افطار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مواصلت کے روزے رکھیں یا وصال کے روزے رکھیں، یعنی افطار کیے بغیر 2 یا 3 روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اس کی بعض اور صورتیں بھی زیر بحث آئی ہیں، بعض روایتوں میں بھی آئی ہیں، ہمارے فقہا کے ہاں بھی ہیں کہ بس سحری کھا لی جایا کرے، لیکن عام طور پر وصال سے یہی مراد ہے کہ 2-3 روزے افطار کیے بغیر رکھے جائیں۔ تو رسول اللہ نے اس سے روکا۔ فقال لہ رجل، تو ایک شخص نے جو یہ بات سن رہا تھا یہ کہا کہ انکا تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو ایسا کر لیتے ہیں بعض اوقات، یعنی آپ کے بارے میں ظاہر معلومات ہوگی، لوگ ازواج مطہرات سے بھی پوچھتے ملتے رہتے تھے، اور اس بات کا بھی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ حضور کے معمولات پر نگاہ رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کر لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے تو سب لوگ رسول اللہ ہی کی طرح ہیں، اور رسول اللہ انسانوں ہی کی طرح ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، وہاں یہی الفاظ ہیں، لیکن اپنے مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا انتخاب کیا اس کے لحاظ سے، اللہ کا جو ربط و تعلق ہے اس کے لحاظ سے، ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی مثل نہیں ہو سکتا اللہ کے پیغمبر کے۔ تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، میں رات بسر کرتا ہوں اس طرح کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ قوت فراہم ہوتی ہے، وہ رزق کریم مجھے دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک بالکل وہی چیز ہے جس کا ذکر سیدہ مریم کے باب میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ جب کبھی زکریا آتے اور دیکھتے محراب میں تو وجد عندہ رزقا، یہ وہی رزق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مادی پہلو بھی ہوتے ہیں اور کچھ روحانی پہلو بھی ہوتے ہیں جو تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا نور جب انسان کا احاطہ کرتا ہے تو پھر بہت سی مادی ضرورتوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ یہ کرتا ہے، اس معاملے میں تمہیں میری پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ تعلیم حاصل ہوئی کہ بعض چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس میں آپ کو اسوہ قرار دے کر لوگوں کو اس کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی حدیثوں میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کا اپنے وقت پر ذکر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔